آپ ریگریٹ کرتے ہیں بھٹو صاحب کی پھانسی پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو ریگریٹ نہیں کرتا ہوں. ان حالات میں جو حالات وہاں پیدا ہو چکے تھے، اس میں میرے نزدیک اگر بھٹو صاحب بچتے تھے تو ہم مرتے تھے. عمران خان صاحب کا بیانیہ سائفر کا صحیح ہے جھوٹ ہے، آیا وہ اس بیانیے کے ساتھ سنسیئر تھے نہیں تھے. بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ تاشکند کے اندر ایوب خان نے پاکستان کو انڈیا کے ہاتھوں بھیج دیا. بالکل 26 مئی 2022 کو عمران خان کی قیادت میں جب 30 لاکھ بندہ اسلام آباد میں جو لانا تھا اور نہیں لا سکے. اور ویورز، آج ایک تاریخی شخصیت حفیظ اللہ نیازی صاحب کی شکل میں ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر، میں آپ کے اور ویورز کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ میاں والی لاہور؟ میاں والی. اچھا، بچپن میاں والی گزرا؟ میاں والی. بہن بھائیوں کی تعداد؟ 11 بہن بھائیوں کی تعداد. ان میں کس کے ساتھ دوستی زیادہ؟ زیادہ انعام اللہ مجھ سے امیڈیٹ بات تھا جی، اور اس کی اور میری عمر میں فرق بھی تھوڑا کم تھا. اچھا، تو اس سے زیادہ میری جو تھی دوستی تھی. اچھا. اور والدین میں والدہ کے ساتھ زیادہ قربت تھی یا والد کے ساتھ؟ والدہ کے ساتھ. ابتدائی تعلیم کہاں سے؟ میاں والی. میاں والی. اور اس کے بعد لاہور یا اسلام آباد. اچھا، اسلام آباد سے امریکہ، پھر امریکہ اور پھر پاکستان. اچھا. تو کوئی سیاست کا جو شوق ہے وہ کہاں سے آپ کو یہ چرایا؟ آنکھ کھولی تو گھر کے اندر سیاست اچھا، اوڑھنا بچھوڑنا تھا. جسے کہتے ہیں نا کہ گھر کے جو ڈائننگ ٹیبل کہہ لیں یا جو گھر کے اندر کیا تھا کچن میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تو وہاں صرف سیاست کے کچھ دیکھا ہی نہیں. کچھ ہو شاید ایک ہی چیز دیکھی تھی. اچھا. تو سیاست میں جمعیت کا ہی انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ بہرحال حالات اپنے آپ کا ایک مزاج بنتا ہے تھوڑا بہت. ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص، ہر بندے کو ایک خاص سوچ اور کچھ چیزیں جو ہے اس کے لیے اس کی ایک ذہن زیادہ جاتا ہے. تو میرا ذہن ایک آئیڈیلزم کی طرف جا سکتا تھا یا جا رہا تھا. اور مجھے ہر جو چیز تھی وہ ایک جو اس کو کہنا چاہیے کہ اس کو میں ایک اس کے اندر ایک آئیڈیلزم تلاش کرتا تھا. تو جمعیت نے وہ مجھے چیز پیش کی جس کے اندر آئیڈیلزم تھا تو مجھے بھا گئی. اچھا، سیاست کو بھی ہمارے ہاں ایک کھیل ہی سمجھا جاتا ہے. کھیلوں سے رغبت آپ کو کوئی؟ بہت زیادہ. کون سا کھیل؟ میں کرکٹ بڑا پیشنیٹلی کھیلتا رہا ہوں، FSC تک، پھر جب BSc تک، بلکہ پھر جمعیت میں آ گیا تو پھر کم ہوتی گئی، پھر ختم ہو گئی. تو اگر آپ زبان پارک رہتے تو آپ بھی پاکستان ٹیم کے کیپٹن ہوتے، کیونکہ ماجد خان صاحب اور اس کے جاوید برقی صاحب اور عمران خان. پہلی بات تو یہ کہ اگر کے ساتھ تو بہت سوال کیا جائے گا. اگر میں ملکہ الزبتھ کے گھر پیدا ہو جاتا تو میں کنگ ہوتا. بس یہی جواب ہے. میں چونکہ نہیں پیدا ہوا ہوں وہاں پہ ملکہ الزبتھ کے گھر پہ، تو اس لیے میں چارلس نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، عمران خان سے دوستی کیسی رہی؟ ٹھیک ہے، ایک گروپ کے تھے، چچا کا بیٹا تھا. اچھا. تو اس میں کچھ چوائس نہیں ہوتی آپ کے پاس. آپ اس کو جو بہت زیادہ ہوتی ہے جو آپ کے فرسٹ کزن ہوتے ہیں تو آپ ان کو نہ ملیں تو بھی آپ کی پوری ایک شناسائی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ کس چچا کا پھپھی خالہ کیا ہے بچے. پھر آپ ایک ہی ایج گروپ کے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر. اچھا نیاز صاحب، یہ آپ جمعیت میں تھے اور تلخی کیسے ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ اور ایک یعنی آپ کے ہاں تو جشن کی سی کیفیت تھی جب بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی. تلخی تو یہی پولرائزیشن تھی جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف اور مسلم نون کے یا باقی پولیٹیکل پارٹیز کے. تو جو پولیٹیکل پارٹیز بھٹو کے خلاف تھی، بیان یہی تھا، ساری اکٹھی ہو گئی تھی. تو اس وقت تو کہا جاتا تھا کہ ایک قبر ہے اور 2 مردے ہیں، تو آج بھی وہی کیفیت ہے؟ نہیں، وہ ایک اور کیفیت کی تھی. کیفیت تو اس سے ملتی جلتی ہو سکتی ہے
لیکن اس کے لیے ضیاء الحق کو جو حالات ملے اس میں سے قانون کا استعمال ہو سکتا تھا، میرے نزدیک ہو سکتا صحیح استعمال ہوا ہو، بہت سے لوگوں کے نزدیک غلط ہوا ہو، کیونکہ آپ ایک چیز کو جب دیکھتے ہو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ آپ ایک برفانی ریچھ کو اٹھا کے تو ریگستان میں رکھیں گے تو وہ اگر مر جائے گا تو آپ کہیں گے بھی ہم نے اس کو وہی کھانا دیا تھا، وہی خوراک دی تھی، وہی کیا تھا. تو آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو سراؤنڈنگس تھیں اور جو ویریبلس تھے، جو پریویلنگ کنڈیشنز تھے، اس کے اندر کیا ہو رہا تھا. تو اس کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو بھٹو کے ساتھ جو لڑائی آئی یا جو ہمارا اختلاف تھا وہ تو ایک نظریاتی تھا. اس وقت نظریاتی جنگ زیادہ تھی. آج کل کوئی تحریک انصاف میں اس نون میں کوئی نظریاتی جنگ تو ہے نہیں، یہ تو ایک سیاسی جنگ ہے، ساری سیاسی جماعتیں ہیں. اس وقت لیفٹ جو تھا وہ ان بھٹو کے پاس چلا گیا یا بھٹو کے کور میں آ گیا سارے کا سارا، اور جو رائٹ جو تھا وہ بھٹو کے خلاف کھڑا ہو گیا. بعد میں ایسا بھی ہوا کہ جب آخری لڑائی ہوئی تو لیفٹ کے بہت جو ہارڈ کور لیفٹ تھا وہ بھی نظام مصطفیٰ میں ہمارے ساتھ تھا. تو نظام مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے جی، بڑی اچھی تھی کہ جو لوگ پارٹی سے پہلی تو وہ سیاسی سٹنٹ نہیں تھا. نہیں ہوتا ہے، دیکھو سٹنٹ تو کوئی عجیب سی چیز ہے. یہ تو ایک ہر بار پارٹی اپنا ایک بیانیہ دیتی ہے. بیانیہ ٹھیک ہے غلط ہے، اس بیانیے کے اوپر اس کو پذیرائی بھی مل جائے تو کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ بیانیہ جو ہے یہ صحیح نہیں تھا. آیا وہ اس بیانیے کے ساتھ سنسیئر تھے نہیں تھے. عمران خان صاحب کا بیانیہ سائفر کا صحیح ہے جھوٹ ہے قطع نظر سے، اب اس میں اس کو پذیرائی ملی ہوئی ہے نا تو چلائے گا. بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ تاشقند کے اندر ایوب خان نے پاکستان کو انڈیا کے ہاتھوں بھیج دیا. بالکل. تو اس کو بھٹو صاحب کو لوگوں نے ہاتھ لیا. صحیح تھا غلط آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ تاشقند کے اندر بلی تھیلے سے آج تک نہیں نکلی. تو تاشقند کی بلی جو ہے وہ بس بھٹو صاحب دبائی رکھی انہوں نے نہ نکلتی ہے. اسی طریقے نظام مصطفیٰ جب آنن فانن ہوا ہے نا کہ 7 مارچ کو الیکشن ہوتے ہیں 1977 کو، اور 13 مارچ کو یعنی 14 مارچ کو یہاں پہ پہلا آنن فانوں نے میٹنگ بھی کی، تحریک نظام مصطفیٰ بھی کہا. اور چونکہ وہاں 4 پارٹی جو تھی، جماعت اسلامی تھی، جمعیت اسلام تھی، جمعیت پاکستان تھی، تو ریلیجس پارٹی جو تھی نا ویسے تو خاکسار تحریک بھی تھی، ساری مذہبی جماعتیں تھیں، تو ان کا گرانگ تھا. تو اس میں ایک ویسی فطری بات تھی، جمعیت یا جو جماعت اسلامی تھی وہ تو نافذ اسلام کرنا چاہتی تھی پاکستان میں. اچھا، پی ٹی آئی نے تو اسلام کا نام استعمال نہیں کیا، جبکہ اس وقت کی جو بھٹو مخالف قوتیں تھیں انہوں نے تو دبا کے نام لیا اسلام کا، اور اسے جس حد تک ایوری ایکسٹینٹ. میں اب اس کے بارے میں اب کیا تبصرہ کروں، تو میں دونوں کو کا چشمدید گواہ ہوں. یہ ریاست مدینہ کیا اسلام سے باہر کوئی ایلیمنٹ تھا؟ جب یو این کے اندر عمران خان تقریر کر گیا تھا اسلام پھیلا کے پوری دنیا میں آیا تھا. نہیں، عمران خان نے تو دور اقتدار میں ریاست مدینہ کا آپ نے کہا جی پی ٹی آئی نے استعمال نہیں کیا. پی ٹی آئی نے دیکھو میں نے آپ 2 چیزوں کا لحاظہ کریں. پی ٹی آئی اسی موومنٹ کے اندر جب چل رہی ہے اور جب 26 مئی کو تو 26 مئی 2022 کو عمران خان کی قیادت میں جب 30 لاکھ بندہ اسلام آباد میں جو لانا تھا اور نہیں لا سکے اور 3000 بندہ وہ تو ایک تقرری روکنی تھی نا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا کہا قاسم سوری نے عمران خان صاحب کان میں، کہ پھر انہوں نے کیا دیا، پھر انہوں نے مذہبی ٹچ دیا نا، مذہبی ٹچ دیا. تو اب یہ بات جو ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی میں بلیم نہیں کر رہا ہوں، ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کو سیاست کے اندر یہ تو اللہ میں جانتا ہے نا کہ آپ اخلاص سے لے رہے ہیں یا آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ تو جو مخالف ہیں وہ یہی کہیں گے نا عمران خان صاحب کو کہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں. اس میں نہیں، اس میں اخلاص تھا نظام مصطفیٰ میں. نظام مصطفیٰ میں تو بہت زیادہ اخلاص تھا. مثلا جو لوگ چل رہے تھے جماعت اسلامی جیسی ساری موومنٹ ہی نظام مصطفیٰ کے لیے بنی، اسی کے لیے تو اخلاص کہاں سے نہیں آتا. جنگ ہی لڑ رہی ہے، اتنی سخت جنگ لڑی ہے 60s میں 70s میں 50s میں اسلام اور کفر کی. باہر رقیب تھی، اس پارٹی اسپیرٹ کر رہی تھی. جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور صاحب جنرل سیکرٹری تھے پی این اے کے، پاکستان نیشنل الائنس کے.
اس میں سیکولر لوگ بھی تھے. چلے اس اخلاص نے تو بھٹو صاحب کو پھانسی پر چڑھا دیا نا. اس وقت بڑے شادیانے بجے کے بہت. اب آپ ریگریٹ کرتے ہیں بھٹو صاحب کی پھانسی پر, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو ریگریٹ نہیں کرتا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی وہ ٹھیک پھانسی تھی بھٹو صاحب کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان حالات کے اندر وہ ٹھیک تھی. دیکھیں میری بات جواب, ان حالات میں جو حالات وہاں پیدا ہو چکے تھے, اس میں میرے نزدیک اگر بھٹو صاحب بچتے تھے تو ہم مرتے تھے. اچھا, اسلام نہیں مرتا تھا بھٹو صاحب. آپ نے دو باتیں کی, آپ نے میرے سے پوچھا نا, اسلام سے پوچھے تو کسی پیغمبر اسلام کو بلائیں. میں تو ابھی آپ کو ایک بتا رہا ہوں, ایک پولیٹیکل ایک سیاسی جنگ لڑی جا رہی ہے. اس کے اندر آپ چیزوں کا علیحدہ کر دیں. ایک بیانیہ کو پکڑ کے آپ بیٹھے ہیں, ایک آپ نے جماعت اسلامی کی پارٹی جو ہے وہ بنی, ایک اس کا ایتھوس ہی ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا, لا شرقیہ اللہ غربیہ اسلامیہ. لیکن یہ جو چیز ہے کہ جو سیاسی لڑائی ہوتی ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں یا احد میں لڑی, یہ بنیادی طور پہ ہیں غزوات, لیکن ان کی جو حکمت عملی ہے, جو ترکیب ہے, وہ سیکولر ہوتی ہے. کہاں بیٹھنا ہے, کتنے تیر انداز ہونے چاہیے, کتنے آپ کے پاس لاجسٹکس ہیں, جنگی حکمت عملی ہے. یہ سیاست ہی ہے. اب اس میدان جنگ سیاست میں لے کے آئیں تو حکمت عملی سیکولر ہوتی ہے. اب اس سیکولر حکمت عملی کو آپ جو ہے نا دیکھیں, کرائسس ہوتی ہے کہ یہ چیزوں کو, یہ چیز بڑی سیریس ہمارے تاریخ کے لمحات ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فلاں بندے نے, کہ بھٹو صاحب نے خود کتنی غلطیاں کی اور کتنی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ اس کا آپ اس کو بیٹھ کے جو محقق ہوتا ہے نا, جو وہ غیر جانبدار تو خیر پتہ نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ ساری چیزوں کے بعد تعین کرے گا کہ نواز شریف صاحب کا رول کیا تھا, بھٹو صاحب کا رول کیا تھا, عمران خان صاحب کا کیا تھا, بے نظیر صاحب کا کیا تھا. یہ ان کے اندر پرابلم تھے, وہ سارے رقم کری تاریخ. میں اگر کسی کو انڈورس کر دوں, گڈ سرٹیفکیٹ دے دوں, مگر کہے گا پھر وہ کیا تھا. قائد اعظم اگر کوئی ایسی بات کر جاتے جو ان کے مطابق نہ ہوتی جی, تو گاندھی یہ نہ کہتا کہ قائد اعظم کب کا 40s میں کہا کہ میں نے یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں اس کو بولا. بالکل صحیح, بات ختم ہو گئی. اب بولتا تو وضاحت دینی پڑتی کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا, یہ تھا, موقف چھٹتا. تو کرائسس یہ ہے کہ آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ جی یہ جو لڑائی لڑی جا رہی تھی یہ ایک بالکل دنیا کے کسی کونے میں لڑی جا سکتی ہے. امریکہ کے اندر ڈیموکریٹس ریپبلکن میں اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں اور ایسی پولیٹیشن میں دوسری لڑائی لڑی جاتی. تو یہ اور اجتماعی ترکیبی وہ اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں یا اپنے لحاظ سے سوچے گا. تو اس میں یہ کہنا کہ جی جو ہے کہ اسلامیہ یا نہیں ہے, اس سے ایشو نہیں ہے, اچھی تھی یا نہیں تھی. بھٹو صاحب کی پھانسی, میں جن حالات سے ہم گزر رہے تھے, یہاں دیکھیں سارے لوگ بیچارے پڑے تھے قلعوں کے اندر, جاوید ہاشمی کیا, بڑے بڑے نام آپ کو دیکھ کے حیران, اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا, یہ میرا نہیں خیال کہ ملٹری کورس میں آج تک ان دو لوگوں کے ساتھ وہ ہوئی ہے. یعنی ایک فریق بچتا تھا تو دوسرا مرتا تھا. پولرائزیشن ہو گئی تھی نا, جیسے اب یہاں پہ آج کل ہے یا بھٹو صاحب کے وقت میں تھی, یا اسے جب ہو جاتی ایسی کیفیت. اچھا یہ بتائیں کہ پاسبان سے آپ کا تعلق رہا؟ کبھی نہیں. کیا وجہ, آپ نے پاسبان کیوں نہیں جوائن کی؟ میرا تو سیاست سے تعلق کبھی تھا ہی نہیں. میں تو جمعیت کے بعد سیاست سے میں کبھی پریکٹیکل پالیٹکس میں جتنا کچھ دخل دیا کر تھوڑا سا تو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر کے دیا. پارٹی جوائن نہیں کی, لیکن چونکہ مجھے تھوڑا بہت چیز کا اندازہ تھا. میں جو لکھتا ہوں یا تجزیہ کرتا ہوں جو سیاست نہیں ہے. پاسبان ایک آرگنائزیشن تھی, اگر ہو سکتا ہے میں اس لیے بھی نہ آیا ہوں کہ مجھے پاسبان کا جو پورا کانسیپٹ ہے اس سے اختلاف ہو. میں اگر پاسبان میں آؤں تو پھر جماعت اسلامی میں کیوں نہ جاؤں. وہ تو ایسے بنایا آیا نا کہ جی پاسبان جو ہے جماعت اسلامی کے اندر سیاست جو پاپولر پالیٹکس نہیں ہو سکتی تو پاسبان کے ذریعے کریں. سارے جمعیت کے لڑکے تھے نا, اور پھر کوئی جماعت کے لوگ متاثرین تھے.